آج کا ٹاپک ہے جھوٹ. جھوٹ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਝੂਠ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਝੂਠ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ طرح ہو نہیں. یہ جھوٹ جھوٹ کیونکہ ہمارے مذہب اسلام میں ایک حرام چیز ہے اور ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے. مگر آج کل کا ہمارا فریضہ بن گیا ہے کہ جھوٹ بولنا ہے. ہمارے سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں, ہمارا فرد جھوٹ بولتا ہے, سب سے پہلے ہماری مائیں جھوٹ بولتی ہیں. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی ابتدا جھوٹ سے ماں کرتی ہے. ماں کہتی ہے کہ بیٹا چیز کھا لے, نہ کھا وہ چیز آ جائے گی, باہر بلی ہے, باہر یہ ہے, باہر وہ ہے, باہر تو باہر. تو پھر جھوٹ کی ابتدا وہاں سے ہو جاتی ہے, اور جب وہ اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے تو اسے وہاں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اگر ایک دوست غریب ہے دوسرا امیر ہے تو غریب ہمیشہ جھوٹ بولے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے, یا کوئی بہت جھوٹ بولے گا. اپنی عزت کی پرواہ بھی ہوتی ہے. جھوٹ جھوٹ انسان نہ چاہے تو پھر بھی بولا جاتا ہے, نہ جانے کیسے کیوں, کیونکہ یہ شیطان کا عمل ہے, شیطان ضرور بلاتا ہے. اور جھوٹ سے بچنا چاہیے. جھوٹ سے جو نہیں بچتا وہ اس دنیا میں تو ہم وقتی طور پر تو بچ جائیں گے جھوٹ بول کر, مگر آگے جا کر ہم اس میں دس جائیں گے, اور اتنا دسیں گے کہ ہم اس وقت سچ بول لیتے تو آج وہ نوبت نہ آتی. تو جھوٹ سے ہے کہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اللہ کوئی غلط بول معاف کرے, آیا تو وہ آپ صلی اللہ اس کے پاس کہتا ہے کہ یا نبی میں مسلمان ہو جاؤں گا مگر مجھے تین میری عادتیں ہیں وہ نہیں, میں ان میں سے ایک عادت چھوڑوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ایک میں چوری کرتا ہوں, ایک جھوٹ بولتا ہوں, ایک شراب پیتا ہوں. یہ تین باتیں ہیں. آپ نے کہا تو اس نے کہا کہ میں ان تینوں میں سے ایک چیز چھوڑوں گا, تو آپ نے کہا کہ جھوٹ چھوڑ دو. اس نے سب صحابہ حیران ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کیوں نہیں چڑھوائی, دوسرا چوری کیوں نہیں چڑھوائی, جھوٹ ہی کیوں چڑھوایا. تو اس کے اگلے دن جب وہ شخص چوری کرنے گیا تو اس کے ذہن میں خیال آیا اگر میں پکڑا گیا تو میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا, وعدہ کیا ہے, وعدے کی خلافی ہوگی, اور وہ تو پیغمبر اللہ ہیں, انہیں تو غیب سے علم ہو جائے گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے, اب میں ان سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا. تو اس نے وہ چوری چھوڑ دی. اب پھر اس نے شراب پی, شراب پی کر شراب پینے لگا تو سوچا یار گھر میں جاؤں گا تو بیگم پوچھے گی یار شراب پی کر آئے ہو, تو بیگم کو کیا جھوٹ بولوں گا, جھوٹ سے تو میں نے وعدہ کیا کہ نہیں بولوں گا. تو اس طرح وہ بچ گئے اور دین ایمان پر چل پڑے, اور وہ شراب اور چوری دونوں سے انہوں نے پرہیز کر لی. تو اسی طرح جھوٹ ہے, جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا. یہ ایک دیمک کی طرح جو اندر ہی اندر سے انسان کو کھا جاتا ہے. وقتی طور پر انسان جھوٹ بول کر دوسرے کے سامنے سچائی بن جائے گا, اچھا ہی بن جائے گا, اور مضبوط بھی بن جائے گا, مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو انسان کو کھوکھلا کر دے گا. جیسے دیمک ہے, باہر سے بے شک اچھا ہے مگر اندر سے لکڑی کو کھوکھلا کر دیتا ہے, اسی طرح یہ جھوٹ ہے. تو جھوٹ سے بچیں, خدا را جھوٹ سے اجتناب کرے. جھوٹ ایک بہت گندی صفت ہے. جھوٹ سے جتنا ہو سکے اتنا بچے جائے, کیونکہ ایمان کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے اور جھوٹ سے بھی بچنا ہے. جھوٹ نہ اپنائے, کیونکہ جھوٹ جس نے بھی اپنایا اس نے پھر دوزخ میں پھینکا گیا ہے. قبر میں ہر ایک کی رات آنی ہے, آج میری ہے کل آپ کی ہے, پرسوں اس کی ہے ترسوں اس کی ہے, تو پھر کس بات کا گھمنڈ ہے. جھوٹ ایک نہ ایک دن پکڑا جائے گا, یہ بات سچ ہے. جھوٹ پکڑا تو جاتا ہے, جہاں نہیں وہاں. وہاں تو کیمرے وہ ہوں گے جس کا تم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا, یہاں سی سی ٹی وی سچ بول دیتا ہے. وہاں تو رب نے تو پھر 2000 میگا پکسل, کتنے ہزار میگا پکسل لگائے ہیں, پیگا پکسل لگا لو, چیگا پکسل, وہ تو پھر جو کلیئر کوالٹی آئے گی وہ دیکھیں گی. اور جب دنیا تمہارا جھوٹ سنے گی تو اچھا رہے گا, جھوٹ نہ بولے. جیسے دنیا میں ڈرتے ہو نا میری راز فاش نہ ہو جائے, تو روزے قیامت سے بھی ڈرو کہ میری راز فاش نہ ہو جائے. اس دن رب سچ بولے گا اور تم سن نہیں پاؤ گے, تو دنیا میں سچ بولے تاکہ رب وہاں پر سچ بولے اور تمہیں جھوٹ کی وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو ہمیں اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں نیکی کی طرف راغب کرے اور اس غلط کام سے ہمیں نجات دلائے. اور جب بھی شیطان آپ کے پاس آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں کہ لا حول ولا قوت پڑھیں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے شیطان ڈرتا ہے اور دور بھاگتا ہے. یہ وسوسے ہمارے ذہن میں آتے ہیں. تو شیطان تمہارا دشمن ہے. جیسے ہم کچھ لوگ کچھ پارٹی والوں کو, کچھ انڈیا والوں کو, کچھ امریکہ والوں کو, کچھ ہمارے گوانڈیوں کو, کچھ دوستوں کو دشمن سمجھتے ہیں نا, تو جب ہم ان سے دشمن سمجھتے ہیں نا تو ہم ان سے بولتے نہیں ہیں, ان سے منہ نہیں کرتے, ان سے منہ نہیں ملاتے ہیں. اگر وہ سامنے نظر آ جائیں گلی میں تو گلی بدل لیتے ہیں. تو پھر شیطان بھی تو ہمارا دشمن ہے. وہ تو خدا پاک نے کہا کہ تمہارا دشمن ہے, جسے اس ذات نے کہہ دیا کہ دشمن ہے, تم اس کے دوست کیوں بنتے ہو. تو خدا سے اجتناب کریں
اور امید ہے کہ ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔